سب کانٹیننٹ کا کلچر کچھ ایسا ہے، کچھ رواج ایسا ہے کہ شخصیات کو، پرسنالٹیز کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے۔ میں صرف سیاست ہی کی بات نہیں کر رہی، جیسے ڈونیشنز کو، چیریٹی ورک کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدھی کا نام آتا ہے ایک طرف، تو جن لوگوں نے ساری عمر اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کی اور پھر اپنی اتنی کریڈیبلٹی بنائی کہ لوگ ان کے نام پہ چیریٹی دینے لگ گئے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو آلریڈی ہیروز تھے، جیسے عمران خان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نے شوکت خانہ بنایا، یا نمر ریسرچ اس کا جو بھی ورک ہے، اس سب کاموں کے لیے اس کے نام کے اوپر جو ہے ڈونیشنز اکٹھی ہونی شروع ہوئی، اور اس کی فالوئنگ میں پھر ابرار الحق، جواد احمد اور اس طرح کے لوگ آئے۔ تو یہ پرسنالٹیز کا اگر ہم دیکھیں ایک طرف، اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کینیڈا وغیرہ میں، دوسرے مغربی ممالک میں، تو یہاں ڈونیشن کا سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے، کیا یہاں پر بھی پرسنالٹیز جو ہیں وہ آگے آتی ہیں اور شخصیت پرستی چل رہی ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے بچے کی کہانی بھی سناؤں گی جو ایک ایسی کرٹیکل النس کا شکار ہوا، اور اس یہاں کے ڈونیشن سسٹم نے اس کو کیا فائدہ دیا، اور آخری جو اس کا وقت تھا اس میں اس کو کس طرح ہیلپ کیا۔ دیکھتے رہیں کینیڈاز ڈائری ود روبینہ فیصل۔ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ سب سے پہلے کینیڈا کے اسکولز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بچوں کو کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو شیئر کرنے کی کیسے عادت ان میں پیدا کی جاتی ہے، اور ان کو جو لیس پریولیجڈ لوگ ہیں ان بچوں کو کیسے یہ سمجھایا جاتا ہے، لیکچر دے کے نہیں بلکہ پریکٹیکلی، کہ کیسے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس میں یہ 3-4 طریقے اسکولز میں چلتے ہیں جو ہمارے بچوں نے بھی کیے۔ اس میں یہ بچے جب چھوٹے تھے میرے، تو وہ چاکلیٹس کے ڈبے گھر لے کر آتے تھے، کہ اور پھر ڈور ٹو ڈور جا کے ہم اس کو بیچتے تھے، ہم ساتھ جاتے تھے ان کے، اور ہمیں شروع میں بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ پاکستانیوں کے اندر یہ چیز یا ہمارے اس کلچر میں یہ چیز ہمارا پارٹ نہیں ہوتی کہ ہم جا کے ڈور ٹو ڈور چیزیں بیچیں اور مانگیں۔ تو وہ ہمیں بڑا شروع میں عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا، میں بڑا ہوتی تھی کہ یہ نہ ہی لے کے آئیں گھر تو اچھی بات ہے، کیا جا کے بیچنا پڑے گا۔ بہرحال وہ چاکلیٹس پہ جو بھی منی ریز ہوتی تھی، پھر اس کو اسکولس میں بچوں کو وہ جو بھی زیادہ پیسے لے کے آتا تھا اس کو کوئی ایوارڈ یا کوئی بھی ریکگنیشن ملتی تھی، تو اس طرح بچے موٹیویٹ ہوتے تھے۔ اور پھر دوسرے ایک ہوتا تھا فوڈ ڈرائیو، کہ بچے جو ہیں ایک دن وہ لسٹ لے آتے تھے کہ جیسے ہفتے کے 5 دن ہیں تو اس میں ایک دن میں آپ نے پاستا وغیرہ دینا ہے، ایک دن میں آپ نے کرافٹ ڈنر وغیرہ دینا ہے، ایک دن میں جوس باکسز دینے ہیں، ایک دن میں کچھ بھی کین فوڈ دینی ہے، تو وہ آپ پک کر لیتے تھے۔ لازمی نہیں کہ آپ 5 دن بھیجیں، آپ کوئی 2 دن، جس دن آپ سپوز ٹیوزڈے کو کین فوڈ جانی ہے تو آپ وہ پک کر کے وہ آپ دے سکتے ہیں، ایک دن 2 دن، جب یعنی کسی اور پہ برڈن بھی نہ پڑے، اور ہر کوئی اپنی سہولت کے حساب سے اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور جو نہیں کر سکتے وہ نہ بھی کریں۔ تو یہ ایک پارٹ ہوتا تھا۔ تیسرا یہ بچے لے کر آتے تھے کئی دفعہ اس کا جیسے ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں اویئرنیس، اور وہ اسکول میں جم بھی کرتے تھے، جیسے اسکپنگ وغیرہ بھی کرتے تھے، اور پھر وہ ایک فارم سا لے کر آتے تھے، اس کو فل کرنا ہوتا تھا کس نے کتنے پیسے دیے، اور وہ سارا پیسے منی کلیکٹ کر کے وہ بھی اسکول کو دیتے تھے، اور وہ اس نام میں اور اس ریسرچ میں پھر وہ جاتی تھی ہارٹ ڈیزیزز کے لیے۔ پھر جو ایک سب سے امپورٹنٹ اور بڑی زیادہ مجھے فیسنیٹ کرتی ہے وہ ہے ٹیری فاکس۔ یہاں پر ایک ایتھلیٹ تھا جس کو 18 سال کی عمر میں کینسر ڈائگنوز ہوا، اور اس کینسر کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑ گئی تھی، تو وہ صرف ایک ٹانگ کے ساتھ اس نے فرام کینیڈا کا اکراس کینیڈا ایسٹ ٹو ویسٹ تقریباً کوئی 5373 کلومیٹر اس نے واک کیا یا رن کیا، اور منی ریز کی کینسر کے اویئرنیس کے لیے، ریسرچ کے لیے۔ تو اس کی جو ہے وہ، اور اس نے یہ کہتا بھی تھا کہ میں شاید یہ کمپلیٹ نہ کر سکوں، لیکن یہ سفر میرا جاری رہے گا اور کوئی اور اس کو کمپلیٹ کرے گا، اور وہ آج تک ہو رہا ہے۔ یہ 1980 میں اس نے یہ میراتھن آف ہوپ کے نام سے جو رن کیا تھا، وہ آج تک سکولز میں یہ ہر جگہ پہ یہ اس کے منی ریز کی جاتی ہے، اور سکولز میں زیادہ بچے جو ہیں وہ اس دن لونی یا ٹونی $1 یا $2 لے کر جاتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ اس دن سکول میں بچوں کو 1 مائل آلموسٹ جو ہے وہ رن بھی کروایا جاتا ہے ٹیری فاکس کی یاد میں۔ تو وہ ہیومینٹیرین تھا، کینسر ایکٹیوسٹ تھا، اور اس کو یہ ساری چیزیں، اس نے اپنی بیماری کو نہ صرف خود اسٹرگل کیا، لڑائی کی اپنی بیماری کے ساتھ، بلکہ اس نے ریسرچ میں اس کے پیسے اکٹھے ہوں اور اس کینسر کے بارے میں ریسرچ ہو، اس نے اس کے لیے وہ کیا۔
تو یہ اسکول لیول سے ہی اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے ڈونیشنز جو ہے کاموں کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے آپ نے ریز کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ایک آپ گروسری اسٹورز میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ گروسری اسٹورز میں آپ جب اپنی بل پے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج کچھ ڈونیٹ کرنا ہے، تو آپ $1 $2 جو بھی آپ $5 ان کو کہیں کہ ہاں ہم دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ سکھ کٹ کے لیے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ باکسز پڑے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اس میں آپ کوائن ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے اسکولز میں بھی فوڈ ڈرائیو کا میں نے بتایا تھا ہوتا ہے، اسی طرح گروسری اسٹورز کے باہر بڑے بڑے باکسز پڑے ہوتے ہیں اور آپ اس میں جا کر اور کئی دفعہ وہ آپ کو بیگز دیتے ہیں کہ آپ اپنی گروسریز کے ساتھ ایک ڈونیشن کے بیگز، جو گروسری بیگز ہیں، آپ ان میں کچھ چیزیں جو وہ لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، تو اس میں سے ریکوائرڈ چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا کین فوڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، پاستا کے ڈبے، سیریل کے ڈبے، کوئی ایسی چیزیں جو پیرشبل نہیں ہوتی وہ آپ، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، باقی چیزیں ہو گئی ہیں، یہ رہ گئی ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے اپنی گروسریز بھی کرتے ہیں، ساتھ وہ کرتے ہیں، اور پھر باہر جو ان کو باکسز پڑے ہیں آپ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور پھر جیسے آپ کے پاس ایکسٹرا کلوتھنگ ہے، شوز ہیں، گرم کپڑے، گرمیوں کے کپڑے آپ نے زیادہ ہیں آپ کے پاس اور آپ نے دینا ہے، اور یہاں پر یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی غریب لوگ ہیں آپ کے گھر میں، جو کلیننگ لیڈیز بھی آتی ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی یہ ہمارے پرانے کپڑے اٹھا کے لے جاؤ آپ، لیکن وہ ایک سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ آپ اپنے پرانے کپڑے اس کو بیگز میں ڈالتے ہیں، کئی ایجنسیز کال کرتی ہیں کہ جی ہم پلان ڈے ہمارے اس ایریا میں ہم پک کرنے آ رہے ہیں، تو آپ اپنے وہ جو بلیک بیگ ہوتے ہیں اس کے گاربیج کے، یا کوئی بھی وائٹ بیگ کسی میں بھی آپ ڈال کے اس کے اوپر ٹیپ سے لکھ کے تو آپ باہر اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور وہ جس دن وہ ٹرک آنے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے پرانے کپڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو بینز ہیں، بڑے بڑے ڈبے ڈبے بنے ہوتے ہیں ڈونیشن، اس میں آپ اپنے پرانے جوتے کپڑے جو ہیں وہ جا کے ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم ایسے ہے کہ یہ آپ کوئی کسی کو ڈائریکٹ کوئی پرسن ایک بیچ میں کا وہ نہیں ہے، اس کی شخصیت پرستی نہیں ہو رہی، اور نہ کوئی کسی سے مانگ رہا ہے، اور جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر فقیر کھڑے ہیں، یا وہ ہاتھ میں وہ جو کارڈز لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی مجھے بچے کے کڈنی میں خراب ہو گئے ہیں، یا میرے والد صاحب مرنے والے ہیں، یا ان کو ہے تو میری مدد کیجئے۔ اس کے علاوہ آج کل وہ تو سڑکوں کی بات ہے، آج کل پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی جہیز کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں کینسر ہے، ہماری تھراپیز ہو رہی ہیں تو ہمیں پیسے چاہیے، تو وہ انڈیویجولی اس بندے کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ ہوتی ہے، اور سیکنڈلی جو دینے والا ہے وہ یہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو میں ڈونیشن دے رہا ہوں یا میں چیریٹی دے رہا ہوں وہ صحیح، وہ واقعی بندہ میرے سے سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں۔ اور جس بچے کی میں نے شروع میں بات کی، وہاب اس کا نام تھا، 13 سال کی عمر میں اس کو کولن کینسر ڈائگنوز ہوا، کچھ اس کے مین سرجری بھی ہوئی، 9 گھنٹے لمبی سرجری تھی، لیکن وہ بچے کی جب وہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گیا اور اس کے سروائیول کے کوئی چانس نہیں رہ گئے، تو پھر جو میک اے وش نام کی سکھ کڈز کے انڈر ایک ان کی ایک یہ پروگرام ہے، انہوں نے پھر اس بچے سے پوچھا کہ تمہاری لاسٹ وش کیا ہے، تو اس نے کہا میں نے ساکر کا میچ دیکھنا ہے، میسی وغیرہ کا، تو وہ پھر اس کو اس کی وش اس کو پوری ہوئی، اس کی پوری فیملی کو ٹکٹس، میچ کی ٹکٹس، وہاں کا رہنے کا سارا خرچہ ہاسپٹل نے، اس پروگرام نے، میک اے وش والے پروگرام نے پورا سپانسر کیا۔ وہ بچہ میچ دیکھ کے آیا، اس کو خوشی زندگی کی ملی، اس کی بہت بڑی وش تھی کہ میں ساکر کا میچ لائیو دیکھ کے آؤں۔ اس کے بعد وہ 2 ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی، لیکن اس جو ہے پروگرام نے، اس ہاسپٹل نے، اس ڈونیشن سسٹم نے اس کو اتنا سپورٹ کر دیا کہ وہ بچہ اپنی آخری وش پوری کی، اور اس کو خوشی جتنی وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ تو یہ یہاں کے سسٹم ہے، یہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ کچھ وارڈ لوگوں نے ڈونیشنز اکٹھی کر کر کے، کینسر کا وارڈ، یہ وارڈ، وہ وارڈ، ریسرچ میں لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کا سسٹم چلتا ہے جس سے کسی کی
سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں ہوتی اور سب کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور چینلائز چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں اور آڈٹ ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ سسٹم، یہ فرق ہے پاکستان میں. اگر عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا ہے تو اس کو فقیر کہا جائے گا، اس کو بکمنگا کہا جائے گا. تو اس طرح کے بھی الزام، حتیٰ کہ عبدالستار ایدھی صاحب کو بھی لوگوں نے یہ بک منگا یا فقیر اس طرح کے لفظ ان کے لیے بھی یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ اس چیز سے پھر نجات مل جاتی ہے آپ کو جب آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے. تو اگر پاکستان میں بھی سکولز کے لیول پہ اور اس طرح کی چیزوں میں یہ ایک سسٹم بن جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت 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 بہتری ہوگی. اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور دیں نیچے کمنٹ سیکشن میں، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.